سورۃ البقرہ آیت نمبر 189 سے 196۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الأہلة قل ہی مواقیت للناس والحج۔ لوگ آپ سے نئے مہینوں کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ لوگوں کے مختلف معاملات کے اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے ہیں، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے داخل ہو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہوا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو، اور ان لوگوں سے اللہ کے راستے میں جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور تم ان لوگوں جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں اس جگہ سے نکال باہر کرو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین برائی ہے۔ اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس اس وقت تک لڑائی نہ کرو جب تک وہ خود اس میں تم سے لڑائی شروع نہ کریں، ہاں اگر وہ تم سے اس میں لڑائی شروع کریں تو تم ان کو قتل کر سکتے ہو، ایسے کافروں کی سزا یہی ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ تشدد سوائے ظالموں کے کسی پر نہیں ہونا چاہیے۔ حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمتوں پر بھی بدلے کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی شخص تم پر کوئی زیادتی کرے تو تم بھی ویسی ہی زیادتی کرو اس پر جیسی زیادتی اس نے تم پر کی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ انہی کا ساتھی ہے جو اس کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔ اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی اختیار کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا ادا کرو، ہاں اگر تمہیں روک دیا جائے تو جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کر دو، اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈاؤ جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ ہاں اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو روزوں یا صدقے یا قربانی کا فدیہ دے۔ پھر جب تم امن حاصل کر لو تو جو شخص حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ بھی اٹھائے وہ جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کرے۔ ہاں اگر کسی کے پاس اس کی طاقت نہ ہو تو وہ حج کے دنوں 3 روزے رکھے اور 7 روزے اس وقت جب تم گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اس طرح یہ کل 10 روزے ہوں گے۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ایک فضول رسم جو کہ ان کے ہاں بہت زیادہ اہل عرب کے ہاں رائج تھی اس کو بے بنیاد قرار دیا، کہ بعض اہل عرب کا یہ معمول تھا کہ اگر حج کا احرام باندھنے کے بعد انہیں کسی ضرورت سے گھر واپس جانا پڑتا تو وہ گھر کے عام دروازے سے داخل ہونے کو ناجائز سمجھتے تھے، اور ایسی صورت میں گھر کے پچھلے حصے سے داخل ہوا کرتے تھے، خواہ ان کو گھر کے پچھلے حصے میں نقب ہی کیوں نہ لگانا پڑے، گھر کے پچھلے حصے کی دیوار کیوں نہ گرانی پڑے، تو وہ گھر کے پچھلے سائڈ سے داخل ہوتے تھے لیکن گھر کے سامنے سے داخل نہیں ہوتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ایک دفعہ گھر سے نکل چکے ہیں حج یا عمرے کی نیت سے، اب دوبارہ ہم گھر کے اندر دروازوں سے داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فضول رسم کو بے بنیاد قرار دے دیا آیت مبارکہ میں۔ آیات نمبر 190 سے 195 تک یہ آیات اس وقت نازل ہوئی تھیں جب مکہ کے مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ ادا کرنے سے روک دیا تھا، اور انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ اگلے سال آئیں اور آ کر عمرہ ادا کریں، لہٰذا اس سال ہم عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ جب اگلے سال عمرے کا ارادہ کیا تو کچھ صحابہ کرام کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں مشرکین مکہ عہد شکنی کر کے ہم سے لڑائی شروع نہ کر دیں، اگرچہ انہوں نے یہ تو کہا تھا کہ اگلے سال آ جانا، ہم ابھی جا رہے ہیں، ممکن ہے کہ دوبارہ وہ عہد شکنی کر لیں، عہد کو توڑ دیں، ہم سے لڑنا شروع کر دیں۔ فرمایا کہ اگر ایسا ہوا تو مسلمانوں کو یہ مشکل پیش آئے گی کہ حدود حرم کے اندر چونکہ وہاں پر لڑنا جائز نہیں ہے، اور خاص طور پر ذی القعدہ کا مہینہ جو حرمت والے مہینے ہیں، تو مسلمانوں کو یہ مشکل پیش آئے کہ ہم ان مہینوں کے اندر جنگ کیسے کریں گے۔ ایک تو حرم کی حدود ہے وہاں پر تو لڑنا جائز نہیں، دوسرا ذی القعدہ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں بھی جنگ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو ان آیات نے واضح فرمایا کہ اپنی طرف سے تو جنگ نہ کی جائے، یہ تو نہیں ہے کہ بندہ خود جنگ شروع کرے، جنگ تو اپنی طرف سے شروع نہیں کرنی، البتہ اگر کفار معاہدہ توڑ کر خود جنگ شروع کر دیتے ہیں تو ایسی صورت میں مسلمانوں کے لیے جنگ کرنا جائز ہے، اور اگر وہ حدود حرم اور محترم مہینے کی حرمت کا لحاظ وہ نہیں کرتے، اس کا لحاظ کیے بغیر جو ہے نا وہ حملہ آور ہو جاتے ہیں، تو مسلمانوں کے لیے بھی اس میں کوئی زیادتی نہیں ہے کہ وہ ان مہینوں کے اندر بدلہ لے سکتے ہیں، یہ جائز ہو جائے گا۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص حج یا عمرے کا احرام باندھ لے تو جب تک حج یا عمرے کے اعمال وہ پورے نہ ہو جائیں تو احرام کھولنا جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ نے حج یا عمرے کا احرام باندھا ہے تو پہلے حج یا عمرہ کر لیں، جب مکمل ہو جائے تو تب احرام کھولنا جائز ہے، اس سے پہلے جائز نہیں ہے۔
ہاں البتہ اگر کسی شخص کو ایسی مجبوری لاحق ہو جائے تو پھر وہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس سے پہلے بھی احرام کھول سکتا ہے، بشرطے کہ مجبوری ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کھولا تھا، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ حدیبیہ کے مقام پر حضور پہنچے، انہیں روک دیا گیا تھا عمرہ کرنے کے لیے، تو حضور نے پھر احرام کھول دیا تھا، اور پھر احرام جب بندہ کھول دیتا ہے تو پھر اس صورت میں اس بندے کے اوپر قربانی کرنا لازم ہو جاتا ہے، قربانی کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اپنے فرمایا کہ سر اس وقت تک نہ منڈاؤ کہ جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے، اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ جس حج یا عمرے کا احرام باندھا تھا اس کی قضا بھی ضروری ہوگی۔ ایک تو یہ کہ آپ نے حج یا عمرے کا احرام باندھا، احرام کھولنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے احرام کھول دیا بشرطے کہ مجبوری ہو تو مجبوری کی حالت میں بھی آپ کو قربانی کرنا ضروری ہوگی، اور جس حج یا عمرے کا احرام باندھ کر اب آئے تھے وہ نہیں کر سکے تو اس حج یا عمرے کی قضا کرنا بھی آپ کے اوپر ذمہ ہوگی اور لازم ہوگی، چاہے وہ بندہ اگلے سال کرے یا جس وقت بھی کرے، اس عمرے کی قضا کرنا ضروری ہوگی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی قضا فرمائی تھی۔ جب حدیبیہ کے مقام پر روکا تھا تو اگلے سال حضور نے دوبارہ سے حج کے لیے آئے تھے، اور دوبارہ سے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حج جو تھا عمرہ تھا وہ افعال پورے کیے تھے۔ فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك۔ احرام کی حالت میں سر منڈانا جائز نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی شخص کو یا کوئی بیماری ہو، کوئی تکلیف ایسی ہے سر میں، سر منڈانا پڑ جاتا ہے، تو اس کے بدلے میں اس بندے کو پھر فدیہ ادا کرنا ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ یہ تو 3 دن روزے رکھے جائیں، یا 6 مسکینوں کو صدقۃ الفطر کے برابر صدقہ اس کو کیا جائے گا، یا تو پھر یہ حکم بھی ہے کہ یہ ایک قربانی جو ہے نا اس کو ادا کرنی ہوگی، ایک بکری کو وہ قربان کر لے۔ اور قربانی صرف اسی صورت میں نہیں بلکہ ایک اور صورت بھی ہے، تب بھی ضروری ہوتی ہے کہ کوئی بندہ حج قران کرتا ہے یا حج تمتع کرتا ہے، حج قران یا حج تمتع کا احرام باندھ لیتا ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی لازم ہوگی۔ اگر کوئی شخص جاتا ہے صرف حج کا ارادہ کرتا ہے اور حج کا احرام باندھ لیتا ہے، جسے حج افراد کہا جاتا ہے، تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ البتہ اگر کوئی شخص قران یا تمتع کے باوجود قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ثانی فرمایا کہ وہ بندہ 10 روزے بھی رکھ سکتا ہے، جس میں سے 3 روزے تو عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ تک پورے کرنے ہوں گے، اور 7 روزے جب حج سے فارغ ہو جائے گا تو اس کے بعد رکھے گا۔ تو بہرحال یہ حج قران اور حج تمتع کے اندر یہ حکم ہے، باقی حج افراد اگر بندہ کر رہا ہے تو اس کے اندر قربانی پھر لازم نہیں ہوتی ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ حج تمتع یا قران، یہ حج اور عمرہ دونوں کو جمع کرنا صرف ان لوگوں کے لیے جائز ہے جو باہر سے حج کرنے کے لیے آئیں۔ جو لوگ حدود حرم میں داخل ہیں یا کوئی حنفی مسلک کے مطابق ہیں تو وہ حدود میقات میں رہتے ہوں تو وہ صرف افراد کر سکتے ہیں، تمتع یا قران حج ادا کرنا ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حج کے جتنے بھی اعمال ہیں، افعال ارکان ہیں، ان کو سمجھنے کی، پھر اللہ تعالی ہم سب کو وہاں لے جا کر ان کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ صدق اللہ العظیم۔